حي على الفلاح. تو کیا ہم نے کبھی واقعی یہ سوچا ہے کہ اپنے خالق کے سامنے سچی شکر گزاری کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج کے اس خاص تجزیے میں ہم سورہ یاسین کے مرکزی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو تاریخ، الہیات اور فلسفے سے بھرا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سب کی بنیاد اسی ایک تصور پر ہے، یعنی شکر گزاری۔ اب اس کلام کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ بنیادی سوال ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بھائی شکر گزاری کا حقیقی مفہوم ہے کیا، اور ہماری انسانی تاریخ یا پھر ہمارے ارد گرد بکھری یہ پوری فطرت اسے کیسے ثابت کرتی ہے؟ دراصل اس صورت کا پورا فلسفہ ہی اسی سوال کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک طرح سے یہ واضح کرتا ہے کہ آخر ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو اس تجزیے میں ہم باری باری ان 5 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے رسالت اور اس سے غافل لوگ، پھر ایک بستی کی بڑی دلچسپ مثال، اس کے بعد کائنات میں پھیلی نشانیاں، پھر روز قیامت کا تصور، اور آخر میں دوبارہ تخلیق اور اس کا حتمی نتیجہ۔ چلیں سب سے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی رسالات اور غافل لوگ اور سیدھے راستے کی طرف ان کا بلاوا۔ یہاں سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کلام کے ابتدائی حصے کو دیکھیں تو اس کا اصل معجزہ اس کی زبردست حکمت اور فصاحت میں چھپا ہے۔ مطلب یہ حکمت ہی تو وہ سب سے بڑی دلیل ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ پیغام لانے والا بالکل سچا ہے اور یہ راستہ واقعی سیدھی سمت میں جا رہا ہے۔ جیسا کہ واضح الفاظ میں کہا گیا ہے، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بالکل سیدھے راستے پر۔ اب دیکھیں، عقل اور فطرت جس راستے کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی ہی فطرت کو بگاڑ لے اور سوچنا سمجھنا چھوڑ دے تو پھر اسے یہ سیدھا راستہ بھی ٹیڑھا ہی لگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصے پر آتے ہیں جو کہ ایک بستی کی مثال ہے، ایک طرح کا تاریخی انتباہ۔ ان تجریدی تصورات کے بعد اچانک ایک تاریخی واقعہ سامنے آتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ان لوگوں کے انجام سے خبردار کرنا ہے جو سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایک بستی میں پہلے 2 اور پھر ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا گیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو نحوست قرار دیا، یہاں تک کہ پتھراؤ کی دھمکیاں دے ڈالیں۔ لیکن بالکل اسی وقت ایک عام سے فرد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سچائی کا ساتھ دیا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا ایک بہت گہرا سبق ہے۔ یہاں اس شخص کے کردار پر ذرا غور کریں۔ وہ بستی کے بالکل دوسرے کنارے پر رہتا تھا، دور دراز کے علاقے میں، لیکن اس کے دل میں حق کے لیے ایک سچی تڑپ اور لوگوں کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور پوری ہمت اور دلیری سے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی ان رسولوں کی بات مان لو۔ اس نے ایک بڑی سادہ سی دلیل دی کہ یہ لوگ تم سے اس کام کا کوئی انعام یا پیسہ تھوڑی مانگ رہے ہیں۔ تاریخ کے بعد اب بات ہوتی ہے تیسرے حصے کی، کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں اور ربوبیت کے وہ دلائل جن کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب ذرا تاریخ سے نکل کر اپنے ارد گرد اس کائنات اور فطرت پر نظر ڈالیں۔ اس موازنے کو دیکھیے، ایک طرف بالکل بنجر، سوکھی اور مردہ زمین ہے، اور پھر پانی ملنے کے بعد وہی زمین کیسے ہرے بھرے باغات میں بدل جاتی ہے۔ کتنا حیرت انگیز فرق ہے نا؟ زمین سے نکلنے والا یہ رزق، یہ پھل، یہ چشمے، کیا یہ سب صرف ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے؟ بالکل نہیں، یہ صریحاً ایک الہی عطا ہے اور اس رب کی مہربانی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور پھر ذرا دن اور رات کے اس چکر کو دیکھیں، کس طرح اندھیری رات کی چادر سے ایک روشن دن کو کھینچ نکالا جاتا ہے۔ یہ زبردست ہم آہنگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہمیں کام کرنے کا وقت بھی ملے اور سکون کا آرام بھی۔ یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ یہ کائنات ایک انتہائی باشعور، رحم دل اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چل رہی ہے۔ مطلب آسمان کی طرف ہی دیکھ لیں، سورج اور چاند کی یہ زبردست پابندی اور وقت کی درستی، یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب اپنے اپنے مدار میں ایک زبردست ٹائمنگ کے ساتھ تیر رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بے پناہ علم اور طاقت رکھنے والی ہستی کی مکمل منصوبہ بندی شامل ہے۔ اس زبردست مشاہدے کے بعد ہم چوتھے حصے پر آتے ہیں، روز قیامت، جو کہ ایک اچانک رونما ہونے والی حقیقت ہے۔
کائنات کے ان حیرت انگیز نظاروں پر غور کرنے کے بعد اب گفتگو ایک بہت ہی سنجیدہ اور سنسنی خیز موڑ لیتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس دن کے لیے کسی بہت لمبی چوڑی تیاری، فوجوں یا خندقوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ پورا کا پورا عمل صرف ایک واحد خوفناک چنگھاڑ یعنی ایک ہی آواز سے شروع ہو جائے گا جو پلک جھپکتے ہی سب کو لا کھڑا کرے گا۔ کوئی اس سے بھاگ نہیں پائے گا۔ اور اس دن کا سب سے بڑا پہلو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کامل انصاف۔ مطلب انسان نے جو بویا ہے وہ بالکل وہی کاٹے گا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس دن انسان کو خود بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے منہ پر تو مہر ہوگی اور اس کے اپنے ہاتھ، اس کے اپنے پاؤں، اس کے کیے گئے اعمال کی بالکل سچی گواہی دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں اور اپنے آخری حصے کی طرف، دوبارہ تخلیق اور اس کا نتیجہ یعنی ہو جا کا وہ حتمی حکم۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کو یہ بڑا ناممکن سا لگتا ہے کہ انسان کے مٹی ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے ایک بڑی کمال کی مثال دی گئی ہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ ایک بالکل ہرے بھرے گیلے درخت سے آگ پیدا کی جا سکتی ہے؟ ذرا سوچیں، اگر بالکل متضاد عناصر سے آگ نکل سکتی ہے تو پھر اسی مٹی سے دوبارہ زندگی کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ اور یہاں پر یہ دلیل بالکل مکمل ہو جاتی ہے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ وہ خالق جس نے اتنے بڑے وسیع آسمانوں اور اس زمین کو بغیر کسی مشکل کے پیدا کر دیا، تو کیا وہ انسان کے اس چھوٹی سی زندگی کو دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ وہ تو یقیناً اس پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور اس ساری بحث کا نچوڑ اس ایک کمال کی آیت میں ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جملہ خالق کی پوری طاقت اور جلال کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں آ کر ہمارا یہ سارا فکری سفر اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، یہ واضح کرتے ہوئے کہ کائنات کی ہر تخلیق اس کے محض ایک ارادے اور ایک لفظ کی محتاج ہے۔ تو اب ہم گھوم پھر کر بالکل وہیں واپس آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، جب اس خالق کی نشانیاں، اس کی کمال ربوبیت اور اس کی طاقت ہمارے سامنے اتنی واضح ہے، تو اب ہم سب کو مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ آخر انسان اپنی شکر گزاری کا اظہار کیسے کرے گا؟ واقعی ہماری اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔